السلام علیکم ایوری ون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ اگین. آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت خاص ہے، اسپیشلی میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ لوگ جو مجھ سے کم عمر ہیں. کیونکہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھا اپنا ایک انالیسس یوٹیوب چینل کا، تو اس میں زیادہ تر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت وہ جو 33 to 44 کے ایج گروپ میں ہیں. اور آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے جو بہت بڑی تعداد تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو کہ 20 سے لے کے 30 سال کی عمر تک کے تھے. تو میں نے اس کا ایک انالیسس کیا اور اس حوالے سے پھر میں نے آج کی ویڈیو کا یہ عنوان چنا ہے. اس سے پہلے ہم آگے چلیں اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ویزیبل ہوتی رہیں اور آپ دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے. دیٹس دا پوائنٹ کو سراہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، جو انالیسز میں نے کیا کہ کیوں میرے لوگوں کی ایج ڈائیورسفٹی میں فرق آیا، وہ اس لیے کہ میری پچھلی جتنی بھی سیریز اور ویڈیوز ہیں وہ انرجی سیکٹر سے تعلق رکھتی تھیں اور جو ہے انرجی سیکٹر میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے ان کا اتنا دلچسپی نہیں ہے. تو آج کے ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا جی، بات کیا کرنے میں جا رہا ہوں، اور اسپیشلی جو میں نے کہا کہ یہ ویڈیو میں سے کم عمر لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھ سے میری عمر کے لوگ اور مجھ سے بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ یہ بات نہیں سن سکتے، لیکن اگر وہ یہ بات سنیں تو ضرور اس کو آگے اپنے سے کم عمر لوگوں تک ضرور پہنچائیں. آج کل پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان کے بارے میں آج کل جو خیالات ہیں وہ بہت زیادہ منفی ہیں اور بہت سے لوگ پریشان ہیں. مہنگائی ہے، دوسرے بہت سے چیلنجز ہیں ملک کو درپیش ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کافی اپنی نوکریوں کی وجہ سے، اپنی آمدن کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ٹی وی کھولتے ہیں، دوسرے ذرائع ابلاغ کے جو ذریعے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں جو وہ سنتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کے سلوشن پہ بات نہیں کر رہا. تنقید برائے تنقید اور تنقید ہی ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ اور شش و پنج میں الجھ جاتا ہے اور اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو یوتھ ہے اس کا جو انرجی ہے اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں نہیں صرف ہو رہا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ وقت جو ہے لوگوں کا بلا وجہ کی بحث اور سیاسی منظرنامے پہ ڈسکشن کے اوپر ضائع ہو رہا ہے، اور پریشانی میں لوگ زیادہ تر ہائی ہائی کریں. تو ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی تھی اور وہ ایک تھا سرکل آف کنٹرول یا ڈائیمیٹر آف کنٹرول اور سرکمفرنس آف کنٹرول، جس کے اندر ایک بڑے سرکل کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. پہلا سرکل وہ فیکٹرز جن کا میرے ذات سے ڈائریکٹ تعلق ہے، میں ان کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتا ہوں. دوسرا سرکل جن فیکٹرز کو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں کوئی بھی چینج لانے کے لیے، اور وہ فیکٹرز جو کہ آخری دائرے کے حصے میں آتے تھے ان کو کہا جاتا تھا گریوٹی فیکٹرز، جن پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنی زندگی سے. اگر میں ایک انرجی سیکٹر کا پروفیشنل ہوں تو میرا جو کنٹرول کے فیکٹرز ہیں وہ یہ کہ جو میرا کام ہے، جو میرا ذریعہ معاش ہے، وہ میں اچھی سے اچھے طریقے سے سر انجام دوں، اس کے حوالے سے کوئی بھی کوتاہی نہ کروں. جو وقت تعین ہے، جو وقت مجھے ملا ہے، جس وقت کے میں پیسے لے رہا ہوں، ان وقت کو میں پوری طرح سے اس ادارے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور اپنے ارد گرد لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کروں. انفلوئنس یہ کہ میری موجودگی سے اس ادارے کو اور مجھ سے جونیئر لوگوں کو فائدہ ہو. یا اس کے علاوہ اگر میں پڑھاتا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یا میں کچھ لوگوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے منسلک رہتا ہوں یا کوئی پروجیکٹس کرواتا ہوں، تو میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ ان لوگوں تک پہنچاؤں. سو دس سرکل از واٹ آئی کالڈ از مائی سرکل آف انفلوئنس. Now there is a gravity circle which is the factors which are beyond my control. یعنی میں ملک کی جو ہے وہ سیاست کو چینج فوراً نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی سیاسی عہدے پہ فائز نہیں ہوں، میں سیاست سے ڈائریکٹلی منسلک نہیں ہوں. میں کوئی گورنمنٹ کے طور طریقوں میں چینج فوری نہیں لا سکتا. ہاں، میں اس کو انفلوئنس کر سکتا ہوں اپنی بات سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ سے، لیکن میں ان کے طور طریقوں پہ بات تو کر سکتا ہوں، میں اس میں کوئی تبدیل نہ لا سکتا. اگر کسی ادارے میں کوئی رشوت لی جا رہی ہے اور اس ادارے میں کام نہیں کرتا
تو میں جو ہوں وہ اس چیز کو برا کہہ سکتا ہوں، میں انفلوئنس کر سکتا ہوں کہ وہاں رشوت لینا بند کر دی جائے اور میں اس کا حصہ نہ بنوں، لیکن میں اس ادارے کی اس ہیبٹ کو ختم پوری طرح سے جڑ سے اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا. تو میرا یہ ماننا ہے، اور اپنے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا پورا فوکس ان حالات میں وہ اپنے سرکل آف کنٹرول پہ لگائیں. اور میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے اکثر یہ بات کہا کرتا ہے، اس کا نام ہے عبدالرؤف، اور وہ جو ہے ڈی آئی خان میں رہتا ہے، تیل اور گیس کی صنعت سے وابستہ ہے. اس نے مجھے بڑی اچھی بات سکھائی اور میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ سر ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں؟ ہم زیادہ لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ہم اپنے سے قابل لوگوں کی صحبت میں رہیں، ان سے جو کچھ سیکھ سکتے ہیں سیکھیں اور ان کی بات کو سنیں، اور اس کے بعد اپنے سے چھوٹے لوگوں میں یا اپنے بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں اس بات کو پہنچائیں. اگر وہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے ان تک پہنچائیں اور ان کو اس بات کی تنبیہ کریں کہ وہ اس بات کو آگے لے کے جائیں. تو اس طرح سے میرا سرکل آف انفلوئنس بڑا ہوتا جائے گا اور میرا سرکل آف گریویٹی فیکٹرز چھوٹا ہوتا جائے گا. یعنی میرے ایکسس جو ہے وہ زیادہ چیزوں تک ہونے لگے گا اور میرا پھر فائنلی سرکل آف کنٹرول جو ہے اس کا ڈائمیٹر یعنی وہ بڑا ہو جائے گا. میری سکت، میری رسائی، میری اہلیت، میری قابلیت ان لوگوں تک پہنچنے لگے گی کہ جن کو ان کے عمل سے ہٹا کے میں کسی اچھے عمل کی طرف راغب کر سکوں گا. یہ فلسفہ جو ہے، یہ جو تھیوری میں نے آپ کو پیش کی، یہ اچھائی برائی دونوں کے لیے ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے اس کو اچھے زمروں میں استعمال کریں گے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں گے. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ، توجہ دینے کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ اس کو کسی اور سے شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک کار خیر ہوگا. دیٹس دا پوائنٹ سے شعیب فاروقی کو اجازت دیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.